اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد إيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالی قرآن الکریم والفرقان الحمید میں ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ، لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مت مذاق اڑاؤ، کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا قریب ہے، ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا کوئی گروہ کسی دوسری عورت کے گروہ کا مذاق اڑائے، ایسا ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے، وہ ایک سے دوسرا بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ انسانوں کی رہنمائی کس فعل کی طرف فرما رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام ہے، اور وہ فعل یہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لباس کا، ایک دوسرے کے انداز گفتگو کا، ایک دوسرے کے رہن سہن کا، ایک دوسرے کی بہت سی چیزوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مذاق اڑانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے، تب وہ دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو چیز میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں۔ شیطان کے ملعون اور لعین ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے خود کو بہتر سمجھا تھا، اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس کی اس ادا اور اس کی اس چیز نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ اس کا تکبر تھا۔ جب انسان کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ خوبیوں کا مالک ہوں، میں زیادہ باکمال ہوں، وہ اس لیے دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کتنے سو سال پہلے جب اپنا کلام الہی نازل کیا تو اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کی امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے میرے نبی کی امت میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیا کیا اعمال کریں گے، پہلے سے تنبیہ فرما دی، پہلے سے ارشاد فرما دیا: وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو۔ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم تھوڑے سے لمحے کی تفریح کے لیے، تھوڑے سے لمحے کی ایک دوسرے کی ہنسی مذاق کے لیے، ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق میں بھی گناہ، جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو وہ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کا ہمیں گناہ ملتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ اگر مذاق میں بول رہے ہیں تو اس کا ہم پہ گناہ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھلے وہ ہم مذاق ایسے اڑا رہے ہیں کہ ہم تفریح کر رہے ہیں، تب بھی وہ اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کی یہ ایذا اور تکلیف عرش الہی تک ضرور پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، کیوں؟ ہو سکتا ہے اسے دین حاصل کرنے کے لیے تم سے زیادہ قربانیاں دی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا تقویٰ تم سے زیادہ بلند ہو سکتا ہے اس سے تم سے زیادہ تکلیفیں سہی ہوں، ہو سکتا ہے اسے تم سے زیادہ پریشانیاں دیکھی ہوں، ہو سکتا ہے جب وہ دین اسلام قبول کر رہا ہو تو اس کے لیے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ آئی ہوں۔ تو وہ لوگ جن کو دین تو وراثت میں ملا، جنہوں نے جب آنکھ کھولی، جنہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، جنہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، بس وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے گھر میں دینداری کا ماحول ہے، ہمارے ابا، ہمارے چچا، ہمارے فلانے گھر میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بے حیائی نہیں ہے، تو انہوں نے دین حاصل کر لیا، یہ ان کا کمال تھوڑی ہے۔ ایک وہ انسان جو بالکل دنیا داری کی طرف تھا، جس نے کبھی دین والا ماحول ہی نہیں دیکھا تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، جب وہ دین کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، تو جب وہ ساری منکرات کو چھوڑتا ہے
تو جب وہ گھر کے اندر پردے کا نظام لے کر آتا ہے، گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی لے کر آتا ہے، گھر کے اندر سے بے حیائی ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کو تو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بہت سے رویوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت سے دوست احباب اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے زیادہ پسندیدہ ہو سکتا ہے اس کی قربانیاں دین کے سلسلے میں تم سے زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کا تقویٰ تم سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. تو ہر لمحے یہ سوچو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہر انسان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام مت دو. ہم ایک دوسرے کو الزام کیوں دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ تانا زنی کیوں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی تانا کشی کیوں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے اور وہ اس حسد میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں بن پاتا، تو وہ اس انسان کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے اس پہ الزامات لگاتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے. اور اس چیز کا سب سے بڑا نقصان اس انسان کو ہوتا ہے جو الزام لگا رہا ہے، جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جو ہر وقت پلاننگ کر رہا ہے، جس کو شیطان ہر وقت بہکا رہا ہے. وہ اپنی صلاحیات کو دین میں صرف کرنے کے بجائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے، نماز اور عبادات کرنے کے بجائے، تسبیح اور ذکر کرنے کے بجائے، وہ اپنی ساری انرجیز، وہ اپنی ساری طاقتیں ان چیزوں پہ لگا رہا ہے جن کا اس کو حاصل کیا ہے، اس کو حاصل صفر ہے. وہ کیا رہ جائے گا؟ خالی ہاتھ. اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حدیث کا مفہوم ہے حسد آپ کی نیکیوں کو کیسے ختم کرتا ہے؟ جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. تو آپ اپنی نیکیوں کو خود ہی جلا رہے ہیں. آپ ایک عمل کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ نے تسبیح کر لی، لیکن پھر بھی آپ دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو پھر آپ نے کیسی نماز پڑھی؟ آپ نے قرآن پڑھا، اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا، آپ تو دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ایسا ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں آپ کو اس کو کیسے نیچا دکھاؤں، میں اس کو کیسے کم کروں، میں اس کو کیسے کمزور بناؤں. تو یہ تو آپ اپنی صلاحیات کو اچھی جگہ پہ لگانے کے بجائے بری جگہ پہ لگا رہے ہیں، اور آپ اس حد تک گر چکے ہیں، آپ الزامات لگانے پہ آ گئے ہیں. اور اگر کوئی انسان کسی انسان پہ الزام لگاتا ہے تو یہ میرے رب کا قانون ہے کہ جب تک اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک وہ اس عمل میں خود مبتلا نہ ہو جائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو. معاشرے میں گھوم کے ہر طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، ہم کسی کو ٹھیکنا بول دیتے ہیں، کسی کو کانا بول دیتے ہیں، کسی کو اس کی شکل و صورت پہ اس کا نام ایک رکھ لیتے ہیں، اور اس کے نام دوسرا نام لے کے اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فاسق ہونا ایمان کے بعد سب سے برا ترین نام ہے. بئس الاسم، برا نام ہے فاسق ہونا ایمان لانے کے بعد. یہ فاسق لوگوں کی نشانی ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو فاسق ہوگا وہ دوسرے کو حقیر سمجھے گا، جو فاسق ہوگا وہ ایک دوسرے پہ الزام لگائے گا، جو فاسق ہوگا وہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارے گا. دیکھیں، کسی کی ذات اور صفات یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. کسی کو اللہ نے بہت حسین بنایا، ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم تو اگر ہمیں کہا جائے کہ تم ایک مکھی بنا لو، ہم تو وہ بھی نہیں بنا سکتے. سائنس اور ٹیکنالوجی آج تک ناکام رہی ہے، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتی. تو یہ تو میرے رب کا کمال ہے. وہ کسی کو حسین ترین بنا دیتا ہے، کسی کو کم حسین بناتا ہے. یہ میرے رب کی مصلحت ہے، حکمت ہے. کسی کو امیر بنا دیا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے. کسی کو غریب کر دیا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے. کسی کو بے اولاد کر دیا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے. کسی کو اولاد دے دی، یہ میرے رب کی عنایت ہے. اس میں میرا، آپ کا، کسی دوسرے کا، تیسرے کا کوئی عمل دخل نہیں. کسی کو بہت ذہین بنا دیا، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس کو، ایک انسان کو، اشرف المخلوقات ہے، اس کا ذہن اتنا ذہین کر دیا اس کو کہ وہ کمپیوٹر سے بھی تیز چلتا ہے. کسی کو کن ذہن بنا دیا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے. اگر وہ کن ذہن ہے اس کو کوئی دوسری خوبی دے دی ہوگی. یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر ایک چیز دی ہے تو لازماً ایک چیز لی بھی ہے. کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں کمپلیٹ ہے. نہیں، اگر کسی کے پاس مال ہوگا تو صحت نہیں ہوگی، اگر کسی کے پاس مال بھی ہوگا، صحت بھی ہوگی، تو اولاد نہیں ہوگی. کسی کے پاس اولاد ہوگی تو اولاد کا سکون نہیں ہوگا. تو یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے. ان چیزوں کی طرف مت جائیں.
دوسرے لوگوں کی ذات کو دیکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، اپنی ذات کو سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں. میں کتنے لوگوں کا دل دکھا رہا ہوں، مذاق مذاق میں کتنے لوگوں کو ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو ان کے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور تو وہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ آنسو عرش الہی تک پہنچتے ہیں. وہ میرے رب کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں. میں روز قیامت جب رب کے سامنے پیش ہوں گا یا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرا نام اعمال تولا جائے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال میں وہ چیزیں دیکھیں گے تو میری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، اس کے گناہ اٹھا کے مجھے دے دیے جائیں گے، میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو مجھے کیا سوچنا ہے؟ مجھے یہ سوچنا ہے میں ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا حیات کا مقصد کیا ہے. ہم اپنی زندگی کے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ایک طرف کر کے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو گیا ہم نے بہت سا پیسہ کمانا ہے، ہم نے بہت سا نام پیدا کرنا ہے اور ہم نے سب سے آگے بڑھنا ہے. جو ہوں میں ہوں، جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے بھی جو کچھ بھی ہے وہ صرف میرا ہے، میرے پاس ہے. یہ سوچ اور یہ چیز انسان کو پستی میں لے کے چلی جاتی ہے. جس دن یہ سوچ ختم ہو گئی کہ میں بہترین ہوں، اس دن آپ بہترین بن جائیں گے. جس دن یہ سوچ لیا کہ میں بہترین نہیں ہوں، اسی دن آپ بہترین بن جائیں گے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اس دن آپ سب سے بڑے بن جائیں گے. اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دیتے ہیں. صبر کی طاقت، ایمان کی طاقت، برداشت کی طاقت، یہ اللہ اپنے چنے ہوئے خاص بندوں کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ نہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کون سا عمل ایسا کر رہے ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. ہم کون سی، ہمارا دل اگر بے سکون ہے، ہمارا ذہن اگر بے سکون ہے، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کی ذات کی وجہ سے کوئی بے سکون ہے، آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف مل رہی ہے، اور آپ کے بے سکون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بے سکونی دینے کا باعث ہیں. جب آپ کسی دوسرے کو بے سکون کر رہے ہیں تو وہ بے سکونی پلٹ کر آپ کے پاس آ رہی ہے. اگر سکون چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کا راز لوگوں کی زندگیوں کی جستجو کرنے میں نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں کو ٹٹولنے میں نہیں ہے. کامیابی کا راز اپنی زندگی کے مدار کو دیکھنے میں ہے کہ میری زندگی کس مدار میں گھوم رہی ہے، آخر میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا چاہنا چاہیے تھا، مجھے بھیجا کیوں گیا. ہر انسان کو زندگی میں بھیجا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے کے، عقل دے کے، شعور دے کے، تو اس کا کوئی مقصد بھی تو رکھا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مقصد کو تلاشو، مجھے کیوں بھیجا گیا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ غفور الرحیم ہیں، وہ چاہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی کسی لمحے کسی پل میری طرف لوٹ کے آئے، انتظار میں بیٹھے، میری طرف ایک قدم چل کے آئے، میں دوڑ کے جاؤں گا. لیکن آئے تو صحیح، اپنے دل کو صاف تو کرے. لیکن اگر ایک انسان کے دل میں اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی کے بندوں کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو اس دل میں اللہ کیسے سمائے گا. رحمان تو رحمان ہے، اس کی صفت کیا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے. وہ بادشاہ وہ اس جگہ پہ جا کے سمائے گا جو اس کے شایانہ شان ہوگی. اگر ایک دل میں نفرت بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اور ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی مکین بن، ایسا نہیں ہو سکتا. جس دل میں نفرت ہے اس دل میں اللہ نہیں آ سکتے. جس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفاق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسانوں سے بھی زیادہ نفیس ہے. اگر ہم ایک گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں اور وہ گلاس اگر گندا ہے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس گلاس میں پانی پئیں. تو ہماری ذات کے اندر اتنی نفاست کس نے رکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جس نے نفاست رکھی وہ خود کتنا نفیس ہے، 100 گنا بڑھ کے نفیس ہے. تو وہ نفیس اللہ ہمارے دلوں میں تب قیام کرے گا جب ہمارے دل صاف اور پاک ہو جائیں گے. اگر آپ ایک برتن میں پاکی اور ناپاکی دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیں تو وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. آپ دودھ اور پانی کو ایک برتن میں ڈال دیں تو وہ کبھی بھی الگ الگ نہیں رہ سکتے. ایسے ہی، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک ہی برتن میں دو چیزوں کو اکٹھا کر. ایسے ہی گناہ، بدکاری والے دل میں، گناہ والے دل میں، حسد والے دل میں، نفاق والے دل میں اللہ کا نور نہیں آئے گا. اللہ کا نور چاہتے ہیں، اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی روشنی دینا چاہتے ہیں، تو اپنے دل سے ان ساری چیزوں کو نکال دیں. آج سے اپنی زندگی کو سوچیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے،
میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں سوچوں لوگ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں صبح اٹھی ہوں، میں نے اس کے بعد کیا کیا، مطلب اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیں، میرا عمل کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میری گفتگو سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری صبح سے شام تک کیا ڈیوٹیاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا انجام ہیں، لوگوں کی زندگی کی جستجو کو ختم کر دیں، اپنی زندگی کو لے کے چلیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے آپ اللہ سے وہ نعمت مانگیں، بجائے اس کے کہ وہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے آپ دوسرے انسان سے حسد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں اور اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں، اس سے بہتر ترین یہ ہے کہ آپ وہ نعمت اپنے لیے اللہ سے مانگیں، جو رب ان کو دینے پہ قادر ہے وہ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے، وہ اس انتظار میں ہے میرا بندہ کب مجھ سے مانگے گا، میں اس کو نوازوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن سے ہمارا رب راضی ہوا، جن سے نیکوکاروں والے اعمال سرزد ہوئے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کے ہر چیز پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔